اگر تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو پھر سورج کو اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم پھر مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ، تو وہ پھر لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے پارہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یہ جو یہودی ہے نا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام ایک دفعہ تباہ و برباد بستی کے پاس گزر رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ آپ اس بستی کو یا اس کے جو رہنے والے تھے جو گسیدہ ہو چکے ہیں، جن کی ہڈیاں ہیں، دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک وہیں پہ سوئے رہے، ان کا کھانا وہیں پہ بدبودار ہو گیا، جس گدھے پر سوار تھے وہ مر گیا۔ پھر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا اور بتایا کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو دوبارہ اٹھایا ہے اور آپ کے جانور کو زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے میں جو مرے ہوئے انسان ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ تو یہودیوں نے سمجھا کہ 100 سال بعد وہ آئے ہیں، ان پر موت نہیں آ سکتی، لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دی۔ انفاق فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، جتنا بھی عطا کیا ہے، وہ اپنے مال میں سے، چاہے وہ ذمہ دارہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اللہ نے جتنا بھی مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کا حق سمجھ کر، اور اللہ کے مستحق بندوں کو یا ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جن پر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اپنے پیسے میں سے کچھ دوں گا تو پھر میرا مال کم ہو جائے گا۔ اب کسی کے پاس اگر 10,000 روپے ہے، اس میں سے وہ 1000 دے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرا 1000 تو کم ہو گیا، پیچھے 9000 رہ گیا۔ کسی کے پاس 500 ہے، اس میں سے 100 دے دے، وہ کہے گا میرا مال کم ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہم ایک بیج بوتے ہیں اور اس بیج میں سے پھر وہ ایک پودا نکلتا ہے، اس پر 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 10-10 دانے ہوتے ہیں، تو وہ 70 قسم کے دانے جو ہم گندم کی فصل جب بوتے ہیں نا، تو تقریباً 50-60 کلو بیج اس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر بعد میں 60-70 من گندم اس میں سے نکلتی ہے۔ جس طریقے سے کسان کو 1 من بیج ڈالنے سے یا 1.25 من بیج ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر بیج دیتا ہے نا، اسی طریقے سے جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ سود کی حرمت اور تجارت کے حوالے سے بیان ہوا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع یعنی تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود سیدھا سادہ اللہ اور اس کے رسول سے لانے جان گئے۔ اب اس کے لیے نا جدید شکلیں آ رہی ہیں مختلف قسم کی، اسلامی بینکاری کے نام لیے جاتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی ابھی تک ان کے پاس اس طرح کی کوئی شکل نہیں بن سکی کہ وہ سود کو کبھی انٹرسٹ کا نام دے کر، کبھی پروفٹ کا نام دے کر جائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ سود کا جو سب سے کم درجے کا گناہ بتایا گیا ہے نا، کہ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ برفیلی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ مالی معاملات کا بیان ہوا ہے کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے یا تجارت کرتا ہے، لین دین کے معاملات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ نصیحت اور وصیت فرمائی ہے کہ اپنے معاملات کو لکھ لیا کریں، زبانی نہ کیا کریں۔ یہ کئی دفعہ برادریوں میں، دوستوں میں یہ معاملات ہو چکے ہیں کہ جب ہم لین دین کرتے ہیں تو اعتماد کر کے ویسے ہی دے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دوست ہے، رشتہ دار ہے، لکھنے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر بعد میں ان کا جھگڑے پڑ جاتے ہیں لین دین کے معاملات میں کہ نہیں تم نے تو ایسے کہا تھا، یہ شرائط طے ہوئی تھی۔ تو پہلے لکھ لینا چاہیے کن شرائط پر دیا جا رہا ہے، کب واپس کرنا ہے، اور اس کے 2 گواہ بھی مقرر کر لینے چاہیے تاکہ بعد میں آپس میں تعلقات خراب نہ ہو۔ تیسرے پارے کے اندر جامع اور مفید ایک دعا اللہ نے بیان فرمائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے انسان اپنی غلطیوں کی، گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے، اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کفار کے مقابلے میں فتح، نصرت اور کامیابی کی دعا بھی مانگتا ہے۔
اسی پارہ کے اندر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، عمران نامی ایک شخص ہے، اس کی اولاد کا ذکر اس صورت کے اندر ہوا ہے، اور اس صورت کے اندر بڑا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ عیسائیوں کا ایک وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، نجران سے نبی کریم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ ہم عیسائیت کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ درست دین ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وفد کو باقاعدہ مسجد نبوی میں ٹھہرنے کی اجازت دی اور ان کو اپنے دین کے مطابق عبادت کرنے کی بھی اجازت دی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مساجد ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ہمیں اس طرح کی پابندیاں نہیں لگا دینی چاہیے کہ جی یہ میری مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہے، ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہے، تو اللہ کے گھر میں کوئی بھی آنا چاہے آئے، آ کر بیٹھ کر بات کرے، دین کی بات کرے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بدو تھا دیہاتی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کر دیا۔ اب کتنی یہ غلیظ اور خطرناک بات تھی، صحابہ کرام اٹھے اس کو پکڑنے کے لیے یا دوڑے اس کو مارنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس کو بڑے اچھے انداز سے فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہیں، ان کو پیشاب وغیرہ سے نجاست آلود نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ آج کوئی ایسی اگر حرکت کرے ہم تو سارے اس کو قتل کرنے کو دوڑے، تو معاشرے کے اندر عدم برداشت بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ جو عیسائیوں کا وفد تھا نجران سے آیا ہوا، کافی دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی رہی، اور اس کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے انہوں نے اشعار کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عیسائیت کے بارے میں کچھ اشعار اپنے شاعروں کو کھڑا کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسان ابن ثابت کو ان کا جواب دینے کے لیے کھڑا کیا۔ پھر ان کو اپنی خطابت پر ناز تھا تو وہ خطیب انہوں نے اپنے پیش کیے جو عیسائیت کے دلائل دیتے رہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ثابت ابن قیس کو ان کے سامنے کھڑا کیا کہ آپ ان کو دلائل دیں خطابت کے ذریعے سے۔ اور پھر بعد میں جب انہوں نے خود دلائل دیے اپنی کتابوں میں سے، تو نبی کریم علیہ السلام نے وجود باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے دلائل خود ارشاد فرمائے، اور تینوں شعبہ جات کے اندر ان کو شکست ہوئی۔ اہل کتاب کے جرائم بیان کیے گئے اس پارہ کے اندر کہ یہ جو یہودی تھے یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ یہود اتنی غلیظ ترین قوم ہے، یہ فلسطین اور غزہ کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، کوئی ان کے دلوں میں ترس نہیں ہے، پوری دنیا تماش بین بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جو بلیوں کے حقوق اور کتوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، آج انسانوں کے بچے کٹ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، سردی سے کھپ رہے ہیں، کوئی ان کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ تو یہ جو یہود ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ایک تو یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا ہے، شہید کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کفار کو دلی دوست نہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر ہم کافروں کو اپنا دلی اور جگری دوست نہ بنائیں۔ آج کل اس کا الٹ ہو رہا ہے کہ ہم دوستیاں کفار کے ساتھ پالتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، جبکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ اپنی دوستیاں پالو اور کفار کے ساتھ تجارت لین دین معاملات کر سکتے ہو، لیکن دلی دوستیاں نہیں ہو سکتی، دلی دوستی مومنین کے ساتھ ہی ہوگی۔ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر اس میں بیان ہوا ہے کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں، لیکن ان کے یہاں بیٹی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دیا کہ بیٹی کا اپنا ایک مقام اور فضیلت ہے، تو حضرت مریم کی والدہ نے ان کو پھر اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب مریم علیہ السلام جو تھی وہ عبادت میں مشغول رہتی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو ان کی کفالت کا ذمہ دیا گیا۔ یہ بے اولاد تھے، انہوں نے کئی دفعہ دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل ہوتے ہیں، موسم نہیں ہے جس طریقے سے آج کل اگر آم آ جائے یا اسی طریقے سے کوئی بھی بے موسم پھل، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پھل اللہ دیتا ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے تو میری اولاد نہیں، وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، حالانکہ ضعیف العمر تھے اور ان کی بیوی بھی ضعیف العمر اور ماں تھی۔ تو انہوں نے وہاں پر پھر دعا کی تھی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنے خزانوں میں سے اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔
اولاد کے لیے بھی یاد رکھیں کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہم بعض کا کہ چاند سا ٹکڑا اور خوبصورت اولاد فرما، اس طرح کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیک، بردبار اور پاکیزہ اولاد کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی نظر ماننی ہو تو صرف اللہ سے مانی جا سکتی ہے، غیر اللہ سے نظر بھی نہیں مانی جا سکتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا پھر وہ ذکر تفصیل سے اس کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سورت کے اندر ذکر ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر نکاح کے بیٹا عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نکاح کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے ہی عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو کہ غلط عقیدہ ہے۔ وہ اللہ کا کلمہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ کا امر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بیٹا نہیں فرمایا۔ اور سورۃ الاخلاص کے اندر لم یلد ولم یولد کا مطلب بھی یہی ہے کہ نہ اللہ کسی میں سے نہ اللہ میں سے کوئی ہے۔ یہاں پر بھی ایک عقیدے کی اصلاح ضروری ہے کہ جس طریقے سے عیسائیوں نے اپنے نبی کی محبت میں غلو کیا اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو مسلمانوں نے بھی ایک اس عقیدے کے اندر دراڑ ڈالی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کریم اللہ کے نور میں سے نور جدا ہوئے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے میں سے کسی کو بھی نہیں نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، افضل البشر تھے، جناب عبداللہ کے بیٹے تھے، پورا ایک خاندانی سلسلہ ہے، تو ان کی بشریت ان کی شان اور رتبے کو کم نہیں کرتی۔ بشر کا اپنا ایک مقام ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو ان کو اگر انسان کہا جائے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بالکل کمی نہیں ہوتی۔ یہودیوں کے عقیدہ کی تردید کی گئی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف سولی بھی نہیں چڑھایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور ہمارا ایمان والوں کا اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے اور قرآن و سنت کی ہی تبلیغ کریں گے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو نجران کا وفد تھا نا، انہوں نے بڑے دلائل دینے کے بعد ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن بات کو مان نہیں رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کہ تم بھی اپنے اولادوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے اولادوں کو لے آتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، تم اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور یہ اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو ہم میں سے سچا ہے اس کو قائم رکھ کر دوسرے کو برباد فرما دے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو عیسائیوں کے ان بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس طرف نہ جانا، کہ محمد درست بات کہہ رہے ہیں اور ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو عزیز بچوں، عزیز بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے اللہ نے ہمیں موقع عطا فرما دیا ہے کہ عبادت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، قرآن کو وقت دینا سیکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہماری زندگی میں قرآن کا باقاعدہ حصہ ہونا چاہیے، اور آج کل اس امر کی بڑی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ عربی میں پڑھیں گے اجر ملے گا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہوں گی، 3 حرف پر 30 نیکیاں ہوں گی، لیکن یہ جو معاشرے کے اندر جتنے بھی فساد پھیل رہے ہیں نا، گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں، چھوٹے بڑوں کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن سے دوری کی وجہ سے، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں۔